السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس ایم ایس آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ دوستو، بڑے ہی حساس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جلگاؤں شہر کے اندر ایک شکیل بن حنیف کا ماننے والا پکڑا گیا تھا، جو اپنے آپ کو شکیلیت بتا رہا تھا اور شکیل بن حنیف کا پیروکار بتا رہا تھا۔ تو جلگاؤں کے علماء نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے شہر سے نکال دیا۔ دوستو، دھیرے دھیرے یہ پورے مہاراشٹر کے اندر یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، بلکہ پورے انڈیا میں یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو شکیل بن حنیف کا یہ فتنہ کیا ہے، اس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے سامنے میں اس ویڈیو کے اندر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ہم شکیل بن حنیف کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں پیدا ہوا۔ تو شکیل بن حنیف یہ بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں پر ایک قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے عثمان پورہ، یہ وہاں کا رہنے والا۔ یہ نہ حافظ ہے اور نہ عالم ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بہار یہ بڑا ہی غریب علاقہ ہے اور غریب ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں کے جو اکثر باشندے ہیں وہ پورے انڈیا میں کام دھندے کے لیے اور کام کاج کے لیے الگ الگ شہروں کے اندر جاتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں۔ تو شکیل بن حنیف یہ بھی کام کی تلاش میں دہلی گیا، اور دہلی کے اندر اس نے کرائے سے روم لیا اور وہاں پر یہ کباڑ کے دکانوں میں کام کیا کرتا تھا، ہارڈ ویئر کی دکان میں کام کیا کرتا تھا۔ پھر کچھ دن اس نے ہارڈ ویئر کی دکان میں کام کیا، پھر اس کو زیادہ وہاں پر فائدہ نہ ہوا تو پھر اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر کیا شیطان نے اس کو ورغلایا اور شیطان نے کیا اس کے ذہن میں ڈالا، تو اس نے مہدیت کا اور عیسائیت کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو دوستو، دہلی کے اندر یہ خفیہ طور سے اپنی دعوت چلانے لگا، تو وہاں کے علماء نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے سزائے بھی دی اور شہر سے نکال دیا۔ تو اس نے پھر دہلی شہر کے ایک غیر مسلم علاقوں کے اندر پناہ لی اور وہاں پر جو ہے یہ کام کرنے لگا، اپنی مذہب کی دکان کو چلانے لگا اور اپنے اس فتنے کو آگے بڑھانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو اب یہ فی الحال میں اورنگ آباد کے ایک گاؤں کے اندر ہے، اور وہاں پر اس کے ماننے والوں نے اس کو باقاعدہ ایک بستی بنا کے دے دی ہے۔ دوستو، یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر کیا ملتا ہے، اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ وہ کس طرح آئیں گے دنیا کے اندر، ان کی تفصیلات کیا ہے، اس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا قرب قیامت نزول ہوگا، آسمان سے وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اب وہ احادیث کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے، صحیح حدیث مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نزول کی کیفیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور چنانچہ وہ دو رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر مبارک کو نیچے رکھیں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے، جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور اسی طرح جب اپنے سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو کہ موتیوں کی طرف صاف ہوں گے، گریں گے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت ہوئی۔ اور میں آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتلاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ تو دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے کہ وہ ان کی ولادت ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے ان کی ولادت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی ولادت ہوں گی، قریشی خاندان سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔
اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، اور 40 سال وہ جو ہے ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے، یعنی ان کو خود کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہی مہدی ہے۔ 40 سال کے بعد میں ایک رات اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرمائیں گے اور سارے کمالات ان کو عطا فرما دیں گے، اور مسلمان ظلم و ستم سے پریشان ہو کر ایک منصف حاکم کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے۔ تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کسی منصف حاکم کی تلاش میں ہیں تو یہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں گے تاکہ لوگ ان کو حاکم نہ بنا لے۔ جب یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو مسلمان کچھ علامتوں کی وجہ سے ان کو پہچان لیں گے اور ان پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو خلیفہ بنا لیا جائے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے کچھ سالوں کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اسی دور میں دجال کا بھی خروج ہوگا۔ دوستو، شکیل بن حنیف نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں قرآن و حدیث سے وہ بالکل جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اور دوستو رفتہ رفتہ یہ فتنہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم علماء کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ عام مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جو علم نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو جو ہے یہ ان سے دین کی باتیں کرتے ہیں، اچھے اپنے اخلاق کو جو ہے ان کو بتاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے کو علامت قیامت کے بارے میں ان کو بتلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو عالم علماء ہیں ان کو قیامت کا علم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو قیامت کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، اس لیے ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ انہیں علماء کے خلاف یہ کو بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ سننے والا دھیرے دھیرے ان کی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ سننے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے، اور وہ فرانس اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو وہ فرانس اور امریکہ کے نام کو ملا کر بتلاتے ہیں کہ بیچ میں دیکھو کافر لکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے جیسا بتلایا احادیث کے اندر کہ وہ کانا ہوگا، تو وہ جو شکیلیت کے ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سیٹلائٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اس کی ایک آنکھ ہے، اور اسی طرح بہت سی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم شکیل بن حنیف کو ماننے والے بن جائیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو بھی علامتیں بتلائی ہے اس میں سے ایک بھی شکیل بن حنیف کے اندر نہیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام روشن پیشانی والے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، اور یہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے ظلم و ناانصافی ہوگی، اور مہدی علیہ السلام ظلم و خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے، جبکہ شکیل کے دعوے کو 11 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، نہ کوئی عدل و انصاف قائم ہوا اور نہ ہی کوئی ظلم و ستم ختم ہوا۔ اور حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حاکم ہوں گے، حکمران ہوں گے، جبکہ شکیل بن حنیف یہ تو اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد تقریباً 9 سال وہ زندہ رہیں گے، اور اس کے اندر 7 سال جو ہے وہ حکومت کریں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کے دعوے کو 11 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، نہ اس نے حکومت کی نہ اس کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور بھی نشانیاں موجود ہیں، لیکن شکیل بن حنیف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر صاف طور سے بتلایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جبکہ شکیل بن حنیف تو یہ تو پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی والد نہیں ہے، جبکہ شکیل بن حنیف کا باپ بھی ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں تھا، اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا۔ اور احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہے، اور یہ ملعون دونوں کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، جبکہ احادیث میں صاف طور سے آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی کی ولادت ہوگی۔ دوستو، ہم اس فتنے سے کیسے بچے؟ جہاں کہیں بھی ہمیں شکیلیت کا ذہن رکھنے والے شخص سے سامنا ہو تو فوراً لیگل ایکشن لے اور اپنے معتبر علماء سے رابطہ کرے۔ دوستو، جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ اس بات کو خاص طور سے یاد رکھے کہ دشمن اسلام کی نظر ہمیشہ آپ پر تھی، آپ پر ہے اور ہمیشہ آپ پر رہیں گی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ان سے حفاظت ہو اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، تو ہر معاملے میں اپنے معتبر علماء سے ہم رابطہ کریں اور ان سے ہم جڑے رہیں۔
پہلے لوگ ہر معاملے میں علماء سے رابطہ کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، لیکن اب غیر محسوس طریقے سے نوجوانوں کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو دوستو، ایسے فتنے سے بچنا ہے تو ہم علماء سے جڑے رہیں اور دینی مجلسوں کے اندر بیٹھتے رہیں، اور ہمارے بستیوں میں، ہمارے محلوں میں جماعتیں آتی ہیں، ان کے ساتھ میں ہم اپنا لگاؤ بھی رکھیں۔ اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور اس فتنے کو ختم فرمائے۔